الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید ہے. توحید کا معنی رب تعالیٰ کو ذات میں بھی ایک ماننا اور صفات میں بھی ایک ماننا. رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ذات کے اعتبار سے ایک ماننا، مانا یہ کہ ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل نہ ہونا. یہ کہنا کہ معبود برحق ہمارا الہ ہمارا رب ایک ہے. صفات میں ایک ماننا، اس کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں، رب تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، ان صفات اور خصوصیات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. یعنی یہ نہ کہنا کہ یہ صفت اللہ کی بھی ہے، فلاں اور فلاں بندے کی بھی ہے. اس لیے کہ اگر ذات میں ہم رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یہ بھی توحید نہ رہے گی بلکہ شرک بن جائے گا. اگر صفات میں ہم کسی کو شریک کریں گے تو یہ بھی توحید نہ رہے گی بلکہ شرک ہو جائے گا. رب تعالیٰ کی بعض خاصیات، بعض صفات ایسی ہیں کہ آج بعض افراد وہ صفات رب تعالیٰ کے علاوہ اور حضرات میں بھی مانتے ہیں. جس طرح کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عالم الغیب ہے اور انبیاء بھی غیب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عالم الغیب ہے، اولیاء بھی غیب جانتے ہیں. تو اب عالم الغیب ہونا یہ خاصہ خدا بندی ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا خاصہ ہے. اب اس خاصہ میں کسی اور کو اگر ہم شامل کر لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ خاصہ کہتے ہیں اس کو ہیں خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. کسی چیز کا خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو صرف اسی میں پائی جائے، اس کے علاوہ نہ پائی جائے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کریم میں جگہ جگہ علم غیب کو اپنی خصوصیت فرمایا ہے، اپنی خاص صفت قرار دیا ہے. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ تمام علوم غیبیہ کسی میں نہیں پائے جاتے. تمام علوم غیبیہ نہیں پائے جاتے. پہلے یہ سمجھ لیں، چونکہ ہم نے علم غیب پہ بات کر رہی ہیں تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ غیب ہوتا کیا ہے. غیب کہتے کس کو ہیں؟ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حواس ظاہرہ کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہو سکتی اور حواس باطنہ کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہو سکتی. حواس ظاہرہ کے ذریعے بندے کو اس کا علم نہ ہو سکے. حواس ظاہرہ دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، چھونے کے ذریعے حواس ظاہرہ ہیں. ان کے ذریعے ان چیزوں کا علم نہ ہو سکے. حواس باطنہ کے ذریعے علم نہ ہو سکے. حواس باطنہ میں ادراک، شعور، عقل
وجدان، اس کے ذریعے بھی انسان ان چیزوں کو معلوم نہ کر سکے۔ تو جن چیزوں کا علم انسان کو ظاہری آواز کے ذریعے بھی نہ ہو، باطنی آواز کے ذریعے سے بھی نہ ہو سکے، اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چیز کو جو ہم سے مخفی ہے اور ہم حواس ظاہرہ کے ذریعے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے اور باطنہ کے ذریعے بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اب اللہ پاک کی ذات اس کو جانتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جو بھی چیزیں ہم سے غائب ہیں یا علوم ہم سے مخفی ہیں، تو ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جانتی ہے، اور اگر ان چیزوں کا وجود قرآن اور سنت میں آیا ہے تو ہمارا ان کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم ان کے متعلق زیادہ نہیں جانتے یا کچھ بھی نہیں جانتے۔ باہر علم غیب ایک خاصائے خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود اس کو اپنا خاصہ اور اپنی خصوصیت بتایا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ وہ بھی غیب جانتا ہے، یہ نظریہ توحید نہیں بلکہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم رب تعالیٰ کی ذات کو ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جمیع ما کان و ما یکون کا علم یعنی جو کچھ آج تک ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، اس سب کا علم اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کو نہیں جانتا۔ یہ رب تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، توجہ کرنا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علوم غیبیہ میں سے، علوم غیبیہ میں سے اللہ رب العزت بعض علوم اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بعض علوم غیبیہ کا نام علم غیب نہیں، اور بعض علوم غیبیہ کے جاننے کا نام عالم الغیب ہونا نہیں ہے۔ یہ اس کو ہم اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض علوم غیبیہ پر اپنے بندوں کو مطلع فرمایا ہے، تو اسے اطلاع علی الغیب تو کہہ سکتے ہیں، علم غیب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ غیب کا علم حواس وہ ہوتا ہے جو انسان کو حواس ظاہرہ کے ذریعے بھی معلوم نہ ہو سکتا ہو، حواس باطنہ کے ذریعے سے بھی معلوم نہ ہو سکتا ہو۔ تو اب رب تعالیٰ کی ذات حواس ظاہرہ سے بھی پاک ہے، حواس باطنہ سے بھی پاک ہے۔ جب رب تعالیٰ کی ذات اس چیز کی محتاج ہی نہیں اور اس سے بے نیاز ہے، تو بندے کو جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ ہے کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کر کے اور علوم غیبیہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن کل علوم غیبیہ کا جاننا، ما کان و ما یکون کا جاننا، یہ رب تعالیٰ کی صفت، رب تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ خاصہ بندوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علوم غیبیہ کے جاننے والے انبیاء ہوتے ہیں، اور اس بات میں بھی دو رائے نہیں ہے، انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ علوم غیبیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ انبیاء اور تمام انسانیت سے زیادہ عطا کیے گئے، پھر بھی رب تعالیٰ کا علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر نہیں۔
یہ صرف صفت رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی ہے کہ ما کانا ما یکون، جو کچھ اب تک ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جو غیب کی باتیں معلوم ہوئی ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ وحی ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو غیب کی بعض باتیں بتا دیتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے خود ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو علم غیب ما کانا ما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے، یہ صفت رب تعالیٰ کی ہے اور یہ خاصہ خداوندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس خاصے کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 39، قرآن کریم 16 صفحہ نمبر 22۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صفحہ 122۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے غیب کی چابیاں اور کنجیاں۔ لا يعلمها إلا هو، نہیں جانتے اس کو مگر اللہ رب العزت ہی۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، فرمایا غیب کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہی ہیں۔ یہ حصر ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو غیبی علوم جمی ما کان یکون کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو علماء ہیں اور صرف ناف کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے وَعِندَهُ یہ خبر مقدم ہے، مفاتیح الغیب مضاف مل کر مبتدا مؤخر ہے۔ اب خبر عام طور پر بعد میں آتی ہے اور مبتدا پہلے آتا ہے، لیکن اگر وہ چیز جس کو بعد میں لانا ہو اگر کسی حکمت کے تحت پہلے لایا جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا عندہ یہ خبر مقدم ہے، مفاتیح الغیب مبتدا مؤخر ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں ارادہ حصر فرمایا ہے کہ بھائی بتانے کے لیے کہ تمام علوم غیبیہ یہ میرا خاصہ ہے، میرے علاوہ کسی کا خاصہ نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ نحل پارہ نمبر اپنا صفحہ دیکھ لو 249، صفحہ نمبر 249۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، غیب کی باتوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی مسئلہ، اللہ پاک نے یہاں پر بھی خبر کو مقدم کیا ہے اور مبتدا کو مؤخر کیا ہے۔ للہ خبر مقدم ہے، غیب السماوات والارض یہ مبتدا مؤخر ہے، اور علم نحو کا قاعدہ اور قانون ہے، عربی گرامر کا قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر خبر کو مقدم کیا جائے اور مبتدا کو مؤخر لایا جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی ذات کی خاص خصوصیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ہی خصوصیت ہے کہ وہ آسمان و زمین کے غیب کو جانتے ہیں۔ تیسری آیت سورہ کاف آیت نمبر 26، 16 قرآن پاک صفحہ نمبر 268، صفحہ نمبر 268۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
سورہ کہف ہے، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کچھ افراد ایک امت کے تھے جو توحید پرست تھے، اور ان کے زمانہ میں جو دوسرے لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ ان حضرات کے توحید پرست ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، حکومت وقت بھی مخالف ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس علاقے سے ہجرت کی اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ ایک غار میں پناہ لے لی، اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اب یہ بہت بڑا عرصہ سوئے رہے، اور اللہ رب العزت نے بہت لمبے وقت کے بعد ان کو جگایا۔ ان کو جگایا، جب جاگے اب حالات بدل چکے تھے، حکومتیں بھی بدل چکی تھی، اور لوگ بھی سارے کے سارے پرانے مر گئے، نئے لوگ آ گئے۔ بارکہ صاحب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے، کار میں انہوں نے قیام کیا، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے، اس کو کہا جا رہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے اس مدت کو جتنی دیر وہ ٹھہرے رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب۔ وہی بات ہو گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا۔ اگر حضور بھی جانتے ہوتے تو اللہ پاک یہ نہ فرماتا کہ آپ فرما دیجئے اللہ ہی اس کو جانتا اللہ اعلم بما لبثوا، بلکہ تعبیر یوں کر کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی جانتا ہوں اور اللہ بھی جانتا ہے وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے نا۔ اور دیکھ آگے پھر وہی فائدہ حسن لہو غیب السماوات والارض، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، لہو خبر مقدم ہے، غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر ہے۔ اب خبر مقدم لا کر خبر کو مقدم کر کے اللہ رب العزت نے حاصل کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور اس کا معنی یہ کہ اللہ ہی جانتے ہیں آسمان و زمین کے غیب کو۔ اب کل کے ذریعے آپ کو فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے، اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے رہے آسمان و زمین کا غیب جمیع ما کانا ما یکون، جو کچھ کے ہو چکا جو کچھ کے ہونے والا ہے اس کا علم رب تعالیٰ کی ذات کا، اور اللہ پاک کہلواتے رہے، حضور فرماتے رہے اور کہتے رہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو سارے علوم غیبی حاصل ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم غیبی حاصل ہے، تو پھر یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 123، صفحہ نمبر ہے قرآن کریم کا 16 213 اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف کام لٹائے جاتے ہیں، کلہ سارے کے سارے، یا اسی کی طرف معاملے لوٹتے ہیں سارے کے سارے۔ ہاں جی فَاعْبُدْهُ، لہذا آپ اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ فرماتے ہیں اللہ پاک وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب اللہ کے لیے۔ اب یہی بات جو پہلے بیان کی وہی آگے آگے یہاں بھی جملہ اسمیہ ہے، اور للہ خبر مقدم اور غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر ہے۔ خبر مقدم کر کے رب تعالیٰ کی ذات نے حسن کا دعویٰ فرمایا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کو ہی ہے آسمان و زمین کا غیب، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب کا علم، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تمام کے تمام معاملات اور رب تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔
اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جو بندوں کے بس میں نہیں یا بندوں کو اس کا پتہ نہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو اس کا علم ہے. تو جب دیکھیں توجہ کریں، جب رب تعالیٰ کی ذات اقدس یوں فرمایا آسمان و زمین اس کا غیب اللہ پاک کے لیے ہے اور تمام معاملات کا علم بھی رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہے، تو اب عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ رب تعالیٰ کی. رب کے علاوہ کسی نے فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ کرو. اب کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ نہیں جمیع ما کانا ما یکون کا علم اللہ پاک کو بھی ہے، تو پھر فاعبدہ کیوں کہتا ہے؟ پھر عبادت اللہ کی بھی ہوگی، کسی اور کی ہے تو اس کی بھی ہوگی. عبادت اللہ کی صرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جمیع ما کانا ما یکون کا علم رب تعالیٰ کو ہے، اس لیے عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر یہ علم کسی اور کو ہو تو پھر اس کی بھی عبادت ہونی چاہیے، لیکن ہے نہیں، اس لیے پھر ماننا پڑے گا کہ غیب صرف رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہے. آگے دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 50، صفحہ نمبر 121. اب اللہ رب العزت حضور کو فرما رہے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع ما یوحى الی. قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں انی ملک، میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع ما یوحى الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے، میں تو وہی کام کرتا ہوں جو وہی کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے کرنے کا فرماتے ہیں. اب دیکھو رب تعالیٰ ہیں کہلوانے والے، کل آپ فرما دیجئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہنے والے، ولا عالم الغیب، ولا عالم آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں. اب کوئی آدمی کہتا نہیں جی آپ غیب کو جانتے ہیں، جمیع ما کانا ما یکون کا علم آپ کو ہے. اللہ پاک کہلوا رہے آپ فرما دیجئے کہ میں غیب کو نہیں جانتا. علوم غیبیہ کلی طور پر رب تعالیٰ کی صفت ہے، اور حضور یہ فرماتے بھی ہیں، لیکن بندہ کہتا ہے نا حضور بھی جانتے ہیں. تو یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 92، صفحہ نمبر 314، صفحہ نمبر 300. اللہ رب العزت اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. جب آیت نمبر بتاتا ہوں تو فوراً بولنا شروع کر دیتے، بولا نہ کریں، کان میری طرف لگایا کریں. جب میں صفحہ نمبر بول دیتا ہوں میں دوبارہ بھی بس صفحہ بول دیتا ہوں، آپس میں نہ بولا کریں، پھر بولنے کی ضرورت رہ نہیں جاتی. صفحہ نمبر 314 اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے متعلق عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. رب تعالیٰ کی ذات اقدس غیب کو جاننے والے ہیں، یعنی جو چیزیں ہم سے مخفی ہیں اللہ پاک ان کو بھی جانتے ہیں. والشہادۃ جو چیزیں ہمارے ظاہر ہیں، ہمارے سامنے ظاہر ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. فتعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت بلند و بالا ہیں ہاں جی ان باتوں سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ پاک لوگوں کے شرکیہ باتوں سے پاک ہے، مطلب سمجھیں. اب جو گروہ کہتا ہے کہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کانا ما یکون کا علم تھا کہ جو کچھ آئندہ اب تک ہوا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کو جانتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ پاک کی صفت نہیں ہے، عالم الغیب ہونا اللہ پاک کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ صفت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیوں؟ ایک مولوی صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے دیکھو اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 99 ناموں میں عالم الغیب ہونا موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی 99 نام ہیں، اگر عالم الغیب ہونا اللہ پاک کی صفت ہوتی تو پھر اللہ پاک کو عالم الغیب کہہ سکتے، تو پھر 99 ناموں میں سے ایک نام عالم الغیب ہونا بھی ہوتا۔ عالم الغیب ہونا 99 ناموں میں شامل نہیں ہے۔ اب کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں بھئی رب تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثال ذات ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی صفات میں بے مثال ذات ہے، اور رب تعالیٰ کے اتنے صفاتی نام ہیں کہ ہم جمع ہی نہیں کر سکتے۔ جو 99 نام ہیں یہ مشہور نام ہیں، یہ مطلب نہیں کہ 99 کے ناموں کے علاوہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا اور کوئی صفاتی نام نہیں ہے۔ معروف نام 99 ہیں جو ذکر کیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ رب تعالیٰ کا اور کوئی صفاتی نام نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے اچھے نام ہیں کہ ان کے ذریعے کسی معبود پر حق کو پکارا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے نام ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت خود اپنے متعلق فرما دیا عالم الغیبی، صفت آئے کہ نہیں آگے رب تعالیٰ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہوئی؟ اب کوئی آدمی کہتا ہے عالم الغیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور رب تعالیٰ بھی ہیں، اللہ پاک نے اس نظریے کی نفی کر دی۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ بات کہنا جمیع ما کانا ما یکون کا علم اللہ پاک کو بھی حضور کو بھی یہ شرک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت اللہ میں بھی پائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں پائی جاتی ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسی شرکیہ باتوں سے بہت بری ہے، پاک ہے، اللہ کو شریک ہے ہی نہیں۔ جس طرح اور صفات میں شریک نہیں ہے تو عالم الغیب صفت رب تعالیٰ کی ہے، اس صفت میں بھی کوئی رب تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ النمل آیت نمبر 65، صفحہ نمبر 345، صفحہ نمبر 345۔ اللہ رب العزت کہلوا رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کس کو نہیں جانتا؟ الغیبہ غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں، جتنی مخلوقات زمینوں میں ہیں، ان میں سے کوئی مخلوق بھی غیب کو نہیں جانتا۔ غیب کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ پاک کہلوا رہے ہیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے فرما رہے ہیں کل آپ فرما دیجئے۔ یہ انداز رب تعالیٰ نے کیوں اختیار فرمایا؟ اس لیے اختیار فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے نا، تو لہذا اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے کل کو کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے گا، ایسا گروہ جو کہے گا نہیں حضور بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی عالم الغیب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے جو ہے نا سمجھا دیا لوگوں کو، کل آپ فرما دیجیے، آپ سے پہلے ہی کہلوا دیا۔ ایک اللہ پاک یوں فرماتے جس طرح کہ پیچھے وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی انداز اختیار فرمایا، لیکن یہ کل آپ فرما دیجیے، یعنی آپ کہیے تاکہ یقین آئے کہ باقی اللہ کی صفت ہے۔ اب جس آدمی کو یہ تعبیر اختیار کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی بات کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم یہ صرف اللہ کو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے،
پھر آپ مجھے بتائیں کون سی تعبیر اختیار کرنے سے بات سمجھ میں آئے گی؟ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ دیکھو یہ 7 آیات ہو گئی. ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، خاصہ ہے. اب جن لوگوں نے رب تعالیٰ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا نظریہ ایجاد کیا، اب وہ لوگ اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلے اختیار کرتے ہیں. جس طرح کہ ایک صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے یا ایھا النبی، اس کو اے غیب کی خبریں دینے والے، مانے ابھی مطلب بتانا چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ میں نے کس طریقے سے نکالنا ہے قرآن پاک کے. انبیاء علیہ السلام کو اطلاع علی الغیب ہے، اطلاع الغیب، وگرنہ ذاتی طور پر علم غیب جمیع ما کان یکون، اس کا علم صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا انبیاء کو نہیں ہے. اب ہم قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب رب تعالیٰ کی ذات تقدس کو ہے، نبی کو علم غیب جمیع ما کان یکون نہیں ہوتا. مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں. ہم چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں آیا جگہ جگہ. ایسی آیات موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمیع ما کان یکون کا علم نہ تھا. دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 20-21، صفحہ نمبر 138، صفحہ نمبر 138 کہتے ہیں، 12 نمبر 8 ہے، آیت نمبر 20-21-22. دیکھیں ذرا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں بھیج دیا. جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عنایت فرمائی، لیکن یہ بھی فرما دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ خاص درخت اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل استعمال نہیں کرنا. باقی جو چاہے وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، آزادی سے جو چاہو کھاؤ. لیکن اب چونکہ شیطان آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، سجدہ کرنے سے انکار کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کو راندہ درگاہ کیا، مردود ہوا، اللہ کی لعنت کا شکار ہوا. اب شیطان دشمن ہو گیا، ان کی وجہ سے تو میں جو ہے وہ مردود ہوا ہوں، اللہ پاک کی ذات مجھ سے ناراض ہوئی ہے، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے دل میں وسوسے ڈالوں کہ یہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا لے، اس سے اللہ پاک نے روکا ہے. واقعے کو ذکر کیا گیا. دیکھیں ذرا، وسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما. وسوسہ ڈالا ان دونوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا، شیطان نے، تاکہ جو کپڑے بطور سطر کو ڈھانپنے کے انہوں نے پہن رکھے ہیں اس کو اتروا کر ننگ ظاہر کروا دیا. وقال ما، دیکھیں اس کا ڈالا شیطان نے ان دونوں کو. اب ہوا کیا؟ واقعی ایسا ہوا، شیطان نے، ابلیس نے فوائد یاد، فرضی فوائد گھڑ کر اس درخت کے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ آپ ضرور کھا لیں، اگر آپ کھا لیں گے ہمیشہ آپ کی بادشاہت آپ پہ آ جائے گی، مل جائے گی، اور اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ. آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ پاک نے مجھے اس درخت کے پھل کے کھانے سے روکا تھا،
شیطان کے جو لمبے چوڑے بیانات تھے تو اس کو سن کر فوائد جو ہے کی طرف توجہ ہو گئی اور یہ بھول گیا کہ اللہ پاک نے روکا تھا اس درخت کے پھل کھانے سے، تو لہذا درخت کا پھل کھا لیا۔ جب ممنوع درخت کا پھل کھا لیا جنت کا لباس اتر گیا۔ اب جو ہے اور آدم بھی حضرت حوا بھی اپنے پر درختوں کے پتے جو ہے نا وہ چپکانے لگے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ جب یہ کام ہوا اب اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، دیکھیں ذرا شیطان کہتا ہے، شیطان مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، اس درخت کا پھل کھانے سے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، مگر یہ کہ ہو جاؤ گے تم فرشتے، یعنی اگر تم ممنوع درخت کا پھل کھا لو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے۔ بچہ بات ہی بھول گیا تھا تو پھر تو کہہ لو بس اوقات جو ہے وہ بھول کی وجہ سے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل نہیں، بالکل تھے، اس لیے تو اللہ پاک نے ہمیں اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اب اس نے بات تعبیر اس طرح عجیب انداز سے اختیار کی اور آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہاں جی، میں یہ درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے اگر کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے۔ او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والے، جب تمہیں کوئی موت نہیں ہے۔ یہ زندگی کا درخت ہے، پھل کھا لو کبھی موت ہی نہیں ہوگا، یہ فوائد بھی ہم جاتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں دی اس نے ان دونوں آدم کو اور حوا کو کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ تم سے بڑی محبت ہے، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں درخت کے پھل کو کھا لو تو تمہیں جو ہے بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا اب بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گیا ان دونوں کا ستر، اب ستر کو چھپایا ہوا تھا، جلدی لباس اتر گیا، ستر ظاہر ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے درختوں کو، جنت کے درختوں کے پتوں کو۔ ہاں جی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب جب انہوں نے یہ کام کیا اب رب تعالیٰ کے جانتے کس نے پکارا، حضرت آدم اور حوا کو مخاطب کیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، آواز دی ان دونوں کو، ان دونوں کے پروردگار نے، الم انہاکما ان تلکما شجرتی، کیا میں نے نہ روکا تھا تم دونوں کو اس درخت کے پھل کے کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا بہت کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھو اس نے وسوسہ ڈال کر تمہیں اس میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ جنت کا لباس اتر گیا۔ میں نے تو پہلے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچ کے رہنا، لیکن انسان نسیان سے بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے گناہ تو نہیں ہے لیکن بھول تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا۔ اب دیکھیں، اور آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ پاک قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ جو حضرات کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا جب شیطان نے وساوس ڈالے تھے اور جھوٹے فائدے اس درخت کے پھل کے بیان کیے تھے، آدم علیہ السلام کبھی بھی اس کے وساوس کے ڈالنے کے نتیجے میں درخت کے پھل کو نہ کھاتے۔ کیوں؟ علم غیب ہوتا تو پتہ بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ لہذا ہم نہ کھائیں، چونکہ علم غیب تھا نہیں
اس وجہ سے شیطان نے جب وساوس ڈالے اور اس کے جھوٹے فوائد بیان کیے تو اب ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، نتیجے جنت کا لباس کر دیا۔ مگر نا جب اس نے کہا اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، اگر علم غیب ہوتا تو وہ کہتے نہ بھی نہ ہوئے اس درخت میں کیسے فرشتہ بن، مجھے پتہ ہے اس درخت کے پھل کے کھانے سے بندہ فرشتہ نہیں بنتا، نہ ہمیشہ کی زندگی پاتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ علم غیب نہیں تھا، اس وجہ سے وسوسہ ڈالا تو انسان پہ بھول ہو گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20، 21، 22، صفحہ نمبر 108۔ حضرت نوح علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واقعہ ذکر کیا سورہ ہود، دیکھیں ذرا صفحہ نمبر قرآن کریم کا 205 آیت نمبر 45، 46، 47۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جب کفار کی سازشیں بڑھ گئی مشرکین کی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو کشتی تیار کر کے اس میں سوار کریں اور اس علاقے سے ہجرت کر دیں۔ طوفان آیا، بہت تیز بارش، نیچے سے ہی پانی ابل رہا تھا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس طوفان سے نجات دوں گا، لیکن سارے بچ گئے، بیٹا نہیں بچا، وہ گھر کو گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو اس عذاب سے نجات دوں گا، لیکن میرا بیٹا تو گھر کو گیا، پھر یہ کیوں ہوا ایسا؟ اب اللہ پاک کے سامنے التجا کی، اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ میں نے دورہ آیات عقائد کی پہلی سے جو رات کو ہی جو میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ پاک نے فرما دیا نہیں، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بسا اوقات خونی رشتہ بھی عقیدے کی بنیاد پہ ختم کر اصل میں آئی۔ فرمایا دیکھیں آیت 45، 46، 47 سورہ ہود صفحہ 205۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ لَحَقٌّ، اللہ آپ نے وعدہ کیا تو بچاؤں گا، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ میں قال یا نوح، اللہ پاک نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، اہل و عیال میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیوں؟ اس لیے کس کے کام ٹھیک نہیں، بیٹے کے کام ٹھیک نہیں تھے، وہ منافقین میں سے تھا، کفار کے ساتھ اندر سے ملا ہوا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا بھی طوفان آ گیا ہے، وہ بھائی اگر بچنا ہے تو کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ کہنے لگا نہیں ابا جی میں نے کشتی لوڑ نہیں، میں بڑا ہوشیار چلا کر میں بچ جاؤں اس لیے پہاڑ سے چڑھ جاؤں اور بچ جاؤں، لیکن باتیں ہی کر رہا تھا تو بڑی موج آئی، جگہ تو بڑی چھال آئی پانی میں گھر کو، وہ منافق تھا اس وجہ سے غرق ہو گیا۔ وَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کام ٹھیک نہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لہذا آپ مجھ سے اس بات کے متعلق سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں آپ ناواقف لوگوں میں نہ ہو جائیں، یہ بات کو سمجھیں۔ کالا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو جو کر لیں، اب اس نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرو، مجھے علم ہے وہ کیوں غرق ہوا،
اب اگر حضرت نوح علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اللہ پاک یوں فرماتے فلا تسألنی ما لیس لک بعلم. اگر حضرت نوح علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو پھر بیٹے کے غرق ہونے پر سوال کرتے کیوں غرق ہوا؟ بیٹا منافق تھا. اور نفاق کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کا تعلق، ایمان کا منبع دل ہے، اور دل کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا کہ کیا معاملہ ہے. منافقین جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ بھی تو نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بظاہر معاملات میں ساتھ جڑتے تھے، شرارتیں بھی اپنی کرتے تھے. اب ماتھے پر پیشانی پر لکھا ہوا نہیں تب یہ منافق ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکا بھی منافق تھا. یہ بچنا تو ایمان والوں نے ہے، اس وجہ سے سوال پیدا ہوا تو اللہ پاک نے بتا دیا. ہاں جی، اگر نوح علیہ السلام کو علم ہوتا اس کے نفاق کا تو پھر کبھی بھی نہ سوال کرتے، نہ اللہ پاک یوں فرماتے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. آگے فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک، اس بات سے کہ میں آپ سے وہ بات پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں. مجھے علم نہیں، کیا ہے؟ علم غیب نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ مجھے معاف فرما دے، بھولو گے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ مجھے نہ بخشیں، وَتَرْحَمْنِي، مجھ پہ رحم نہ کریں، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو ہو جاؤں گا نقصان زدہ لوگوں میں، میرا بڑا نقصان ہے. یا اللہ میں نے سوال کیا، لا علمی میں ایسا ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر. اگر علم غیب ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام سرکار انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو پھر ایسا. اور وہ علم غیب ما کانا ما یکون کل، یہ اللہ رب العزت کی صفت خاص ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور علم غیب، قرآن کریم میں سورہ ہود دیکھیں، آیت نمبر 69 70 71، صفحہ نمبر 208 قرآن کریم کا، صفحہ نمبر 1670، پارہ نمبر ہے 12. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. آپ کو پتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بڑی دیر تک اولاد نہیں ہوئی. آپ بوڑھے ہو گئے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ابھی تک اولاد نہیں. اب جن کے یہاں اولاد نہ ہو، کتنا بھی وقت کیوں نہ گزر جائے لیکن اولاد کی چاہ ضرور رہتی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جہاں اور آزمائشیں بھیجی تو امتحانات دیے. امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اولاد نہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد چاہتے تھے تو اللہ پاک نے 100 سال کے بعد ہاں جی اب اولاد کی خوشخبری سنی. فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، فرشتے انسانی شکل میں بھیجے. جب وہ انسانی شکل میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. کوئی بھی بندہ پرونا آتا تو فوراً بڑی مہمان نوازی کرتے تھے. بلکہ آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. اکثر کھانا کھاتے تو کوئی بھی آدمی جا رہا ہوتا اس کو آواز دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اس کو کھانا کھلاتے. بہت مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے. ہمارے پٹھان ساتھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، بہت. ہمارے استاد المکرم حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سبق میں ہمیں لطیفہ سنایا کرتے تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے. کہتے ہمارے پٹھان ساتھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کوئی پنجابی بیچارہ بھٹکتا ہوا کسی کام سے خیبر پختونخوا کے علاقے میں چلا گیا. اب دن کے وقت تو بیچارہ ادھر پھرتا رہا. اب رات ہو گئی، جاننے والا کوئی تھا نہیں. اس نے سوچا کہ مسجد، اس نے سوچا کہ اور کوئی ٹھکانا نہیں ہے، چلو مسجد تو ہے نا، مسجد میں چلا گیا. اب جب نمازی لوگ نماز پڑھ کے جانے لگے، نمازی لوگ نماز پڑھ کے جانے لگے، آہستہ آہستہ نکل گئے، ایک بندہ رہ گیا.
ایک بندہ رہ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بیچارہ بیٹھا ہوا مسجد میں، یہ تو ہمارے علاقے کا بھی نہیں لگتا. پوچھا کہاں سے آئے؟ تو پنجاب سے. تو یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہمارا کوئی نہیں. اچھا پھر تم ہمارے مہمان ہو، ٹھہرو میں کھانا لے کے آتا ہوں. کھانا لے کے لیے چلا گیا مہمان نوازی کے لیے. تھوڑی دیر بعد ایک اور نمازی آیا، جو نماز رہ گئی تھی، آگے نماز پڑھی، دیکھا مہمان بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی پہلا کھانا لے کر آیا نہیں تھا. اس نے بھی دیکھا بیچارہ بیٹھا ہوا. کہاں سے آئے؟ یہ پنجاب سے. تمہارا یہاں کوئی نہیں؟ کہتا کوئی نہیں. پھر بیٹھو میں کھانا لے کے آتا ہوں. وہ بھی چلا گیا کھانا لینے کے لیے. اب یہ جو بیچارہ بعد میں کھانا لینے کے لیے گیا نا، اس کا گھر قریب تھا، وہ پہلے والے کا گھر دور تھا. یہ جلدی جلدی گیا اور روٹی چھوٹی لا کے اس کے سامنے رکھ دی. اب اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلا جو تھا نا وہ بھی آ گیا. وہ بڑی ساری جو ہے نا اس نے وہ پکڑی ہوئی ٹرے اور اس میں روٹی بڑی بڑی اور سالن اور بہت کچھ تیار کرتا رہا. اب جب وہ لے کے آیا مسجد کے دروازے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ مہمان میرا ہے اور کھانا کسی اور سے کھا رہا ہے. وہی اس نے زور سے نیچے پھینکتا وہ سارا کچھ کہتا میرا مہمان اور کھانا کسی اور سے کھاتا ہے، ابھی آتا ہوں. گھر گیا بندوق لے کے آ گیا. گھر گیا بندوق لے کے آ گیا اور بندوق تان لی. کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، مہمان میرا کھانا کسی اور سے کھاتا ہے. اب جو بیچارہ پہلا تھا نا وہ جو بلکہ دوسرا جو کھانا پہلے لے آیا تھا وہ قریب بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے اس کو یہ نہیں کہا یار نہ مارو اس کو، بیچارے نے کھانا تو کھانا ہی ہے نا. اس نے یہ نہیں کہا. وہ مہمان کو کہنے لگا کوئی نہیں کوچا مر جو مر جو، یہ ہمارا ایک مہمان مارے گا، ہم اس کے 2 مہمان. اور ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے. تو فرشتے آئے انسانی شکل میں. جب فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو علم نہ ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، تو سمجھا بھی کوئی انسان ہے، راہ گزرتے مسافر کے مہمان آئے ہیں، فوراً بچڑا بھون کر لے آئے. ہم تو دیکھ لو اپنا بریلر مرغی بڑی حوصلہ کرتے ہیں نا، مہمان بچڑا بھون کے لے آئے. بچڑا بہت بڑی قیمت کا جانور بھون کر لے آئے، سامنے کر دیا. اب جب اتنی چاہ سے بندہ کھانا لے کے آتا ہے، مہمان اگر اس کو نہ کھائے یا تھوڑا کھائے نا، میزبان کا دل ذرا اوپر نیچے ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھو میں نے بڑا احساس کیا اتنی محنت کی، مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہا. تو جب فرشتوں کے سامنے کھانا کیا، اب فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، ان کی صفت ہی نہیں کھانا. ان کی غذا تسبیح تحلیل ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کی بھوک مٹا دیتا ہے. لیکن اب جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کھانا نہیں کھا رہا، آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. بندے بھی مجھے جاننے والے نہیں ہیں، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. کہیں کوئی اس طرح بندے کے دل میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، کوئی دشمن تو نہیں کہتے کوئی نقصان پہنچانا آئے ہو، روڑا کیا یا نہ کوئی مجبوری مسئلہ کیا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے. جب کہا انہوں نے کہا حضرت جی ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، آپ کے یہاں بیٹا ہوگا. 100 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اولاد کی خوشخبری لے کر. تو ادھر سے اماں بھی آ گئی. اماں نے یہ بات سنی کہ بیٹا ہوگا، تو اس سے وہ بھی حیران ہوئی اور کہا کہ میری عمر اتنی ہوگی، میں بانجھ ہوں، میرا خامد بھی ہادہ آباد ہی شہی کا، خامد بھی میرا بوڑھا ہے، کیسے ہوگا. فرشتوں نے جواب دیا بڑا مختصر، کذالک، اتنا ہی ہو، ان اللہ علی کل شیء، اسباب میں ایسا نہیں ہوتا. تو بہرکیف اگر ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو فرشتوں کے آنے پر پریشان ہوتے. فرشتے جو ہے کھانا نہیں کھاتے، تو آپ کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو کبھی بچڑا بھون کر نہ لاتے، اور پھر ان کے کھانا نہ کھانے پر پریشان نہ ہوتے بھی کیوں نہیں کھا رہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. لہذا یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہوتا ہے تو اس کی نفی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 69 70 71 صفحہ نمبر 208 صفحہ نمبر. اللہ کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بے شک آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام اور السلام علیکم.
قال سلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا السلام علیکم السلام. فما لبث ان جاء بعجل حنید، بس نہ ٹھہرے کہ لے آئے بنا ہوا بچڑا، یعنی چٹ پٹ میں جو ہے نا مہمان نوازی کا اہتمام کر. فلما رأى أيديهم، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کھانے کی طرف جا ہی نہیں رہے، یعنی کھانا شروع نہیں کر رہے، ہاتھ کے بتاؤں ہی نہیں. ہاں جی، کٹا پکیا ہوئے تو بندہ ہاتھ پیچھے ہم رکھے، پریشانی تو ہے نا جی. کہ دنیا حلیم کھان واسطے بڑی دور دور پہنچ جاتی ہے. پتہ چلتے فلاں جگہ پہ میلہ ہے اور وہاں پہ حلیم ہے، تو لیمو جیب میں ڈال کر، سلاد جیب میں ڈال کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ نہیں جا رہے اس کی طرف، کھانے کی طرف، نکرہم، عجیب خیال کیا. فأوجس منهم خیفہ، اور ان سے خوف پیدا ہوا، یہ کیوں نہیں کھا رہے. قالوا، اب فرشتوں نے کہہ دیا، لا تخف، پریشان نہ ہو، ڈرے نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، اگلا مسئلہ بتا دیں کہ پہلے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے بعد ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جانے والے. تو فامرأتہ قائمۃ فضاحکت، اب حضرت ابراہیم کی بیوی اماں محترمہ وہاں کھڑی تھی جب، تو وہ ہنسی. فبشرناہا باسحاق، ہم نے خوشخبری سنائی ان کو، یعنی اماں محترمہ کو، اسحاق کی، یعنی آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، نام ہی دستا، نام بھی بتا دیا. یہ انبیاء کی شان ہے. ہاں جی، نام بھی اللہ پاک رکھتے ہیں. بشرناہا باسحاق، ہم نے خوشخبری سنا دی ان کو حضرت اسحاق کی، بیٹا ہوگا اس کا نام اسحاق. اچھا عجیب، اللہ پاک دیکھو جب بندے کو راضی کرتے ہیں نا، پھر بڑی قریب ذات ہے. 100 سال تک بیٹا نہیں دیا، امتحان تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرے قرآن کریم میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان تھا. اب جب امتحان میں کامیابی ہو گئی، اب نعمتوں کی بارش کرتی. اب ایک ہے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سے بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا، اور نہ بیٹے دے نہ پوتے کی خوشخبری بھی سناتی. اسحاق نے یہاں بیٹا کا نام یعقوب ہوگا، امیم ورا اسحاق یعقوب، جی، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری سن لو، پوتے کی بھی سن لو. بندہ بیٹے نہیں سمجھ جاتا، بیٹا ہی نہ اولاد ہی نہ ہوئی 100 سال تک، جس کے یہاں 100 سال تک اولاد نہ ہو، کتنا خوش ہوتا ہے اولاد خوشخبری ملے. پھر بیٹے کے ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی سن مل جائے ایڈوانس، تو بندے کا دباؤ مزہ آ گیا. واہ رب کریم، بڑی کریم ذات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر علم غیب ہوتا تو کبھی بھی فرشتوں کے کھانا نہ کھانے پر پریشان ہوتے، اور نہ ہی ان کے لیے کھانا جھٹ سے بھون کر، بچڑا بھون کر لے آتے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم غیب نہ تھا. سورہ ہود آیت نمبر 77 سے لے کر 81 تک، 16 قرآن پاک 208 صفحہ کتنا 208، پارہ نمبر 12. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے برگزیدہ نبی تھے. ہر قوم میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو بسا اوقات اس میں مشہور ہو جاتے ہیں. جو انبیاء علیہ السلام کی مخاطب اقوام تھی، ان میں شرک سر فہرست تھا. عموماً اللہ پاک جب نبی بھیجتے تھے اس سے پہلے وہ قوم شرک میں مبتلا ہوتی تھی. ان میں اس کے علاوہ اور بھی کئی بیماریاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جس طرح کہ ان کی قوم میں کئی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایک بیماری یہ بھی تھی کہ یہ لوگ مجلس میں بیٹھتے تو اونچی آواز سے ہوا خارج کرنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. اونچی آواز سے ہوا خارج کرنے کا
زیادہ اونچی آواز ہے آواز کون خرچ کرتا ہے اور کس کی آواز ہے سریلی ہوتی ہے. یہ بیماریوں میں سے بیماری تھی. ان کی بیماریوں میں سے بیماری یہ بھی تھی انہوں نے عجیب قانون بنا رکھا, قانون کو پاس کرا رکھا تھا. کیا بھی ایک بندے نے دوسرے بندے کو اگر پتھر مار کے زخمی کر دیا ہے تو اس سے انعام لیتے تھے. پتھر مارا اس سے انعام لیتے تھے اور کہتے ہیں میں نے یہ رنگین کیا مجھے انعام دو. اب یہ قانون پاس تھا. حتیٰ کہ واقعہ کے لکھا ہے روایت میں کہ ایک بیچارہ راہ گزرتا مسافر کن کے علاقے سے گزر رہا تھا تو ایک کوئی بندہ کھڑا تھا اس قوم کا اور اس نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا, بیچارے کا سر پھوڑ دیا. اب خون بہنے لگا اور جا کے اسے کہنے لگا مجھے انعام دو. وہ کہتا ہے انعام دو تجھے, ٹھہر ذرا ایک منٹ. اب جب یہ بات اس نے انکار کیا تو شرم نہیں آتی, میرا سر پھوڑ دیا اور الٹا کہہ رہا مجھے انعام دو. اس نے کہا ہمارے یہاں قانون ہے اگر نہیں انعام دو گے تو عدالت میں جاؤ گے, سزا پاؤ گے. چنانچہ اس نے مقدمہ کر دیا. اس نے دیکھو جی میں نے اس کو رنگین کیا اور یہ مجھے انعام نہیں دیتا, یہاں قانون اب انعام ملنا ہے. اب جج بیٹھا تھا اور جج نے اس کو کہا ہاں بھائی جب آپ نے اس کو رنگین کیا ہے ہاں جی تو پھر اس نے آپ کو رنگین کیا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو انعام دیا جائے. تو انعام کیوں نہیں دیتا؟ کہتا جی الٹا قانون ہے کہ الٹا ایک مجھ پر ظلم ہوا الٹا مجھ سے پیسے ہی مانگ رہے ہیں. تو یہ کیسا قانون آپ لوگوں کا؟ کہتا انعام تو تجھے دینا پڑے گا. جج کہنے لگا انعام تو تجھے کیوں نہیں, کیونکہ ہمارا قانون ہے جو دوسرے کو رنگین کرے تو رنگین کرنے والے کو سر پھوڑنے والے کو جو ہے وہ انعام ملتا ہے. اس نے کہا اچھا کہ یہی قانون ہے. اس نے جیب سے پتھر نکالا اور زور سے جج کے مارا, زور کے جج کا سر پھوڑ دیا اور کہا جو انعام مجھے دینا ہے وہ اس کو دے دو. جو انعام تو نے مجھے دینا نا, میں نے تیرے رنگین کر دیا ہے, مجھے نہ دو اس کو دے دو. قوم لوط کے اندر بڑی عجیب بیماریاں تھیں. بیماریوں میں سے ایک عجیب مرض یہ تھا کہ یہ لوگ مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے, یعنی نکاح نہیں کرتے تھے, عبادت کرتے تھے اور وطی وطبر کرتے تھے جو کہ صراحتاً جو ہے اللہ پاک کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس میں اکا دکا نہیں بلکہ یہ لوگ بیٹھتے اجماعی سارے کے سارے اس مرض میں مبتلا تھے. اگر بھی بندہ اس مرض سے بچنا چاہتا تو اس بیچارے کی جان میں بنی ہوتی ہے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. اس قسم کی بکواس اور یہ نہایت بد فعل ان لوگوں کو پایا جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا کہ بھئی ایسا نہ کرو, یہ اللہ پاک کے قانون کی خلاف ورزی ہے. تم نے اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے تو خواتین سے نکاح کرو. اللہ پاک نے یہ جائز راستہ بتایا ہے, لیکن وہ بات و نصیحت کا کوئی اثر نہ لیتے تھے. آخر کار ایسا ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو تباہ کرنے کا, ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیا. اور یہ جو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے, یہی فرشتے جو ہے عذاب بن کر عذاب لے کر جو ہے ان لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے. اب حضرت لوط بھی نہ پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں. آئے تھے انسانی شکل میں اور لڑکوں کی شکل میں, تو پہچان نہ سکے. جب پہچان نہ سکے ادھر سے قوم کو پتہ چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ خوبصورت لڑکیاں آئی, تو بھاگتی اچھلتی کودتی ہوئی آ گئی اور کئی لڑکے ہمارے والے کو. حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور ابھی ان کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ سمجھے کوئی مہمان ہے, پتہ نہیں کہیں سے راہ گزرتے میرے پاس آئے, کوئی کام ہوگا. تفصیلی تعارف ابھی تک ہوا نہیں تھا, تو لہٰذا انہوں نے کہا جی لڑکے ہمارے والے کرو. ہم نے کہا آپ نے فرمایا کچھ شرم کرو. ہاؤلائی بناتی, کہ اگر تم نے اپنی شہوت کو پورا کرنا اس کا جائز راستہ شادی ہے, میری بیٹیاں سے شادی کر سکتے ہو. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ہمیں جو ہے لڑکیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے, لہذا آپ جانتے ہو ہمارا کیا رہتا ہے, لڑکی ہمارے والے کرو. زبردستی کرنے لگی. اب حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور جو ہے نا حسرت سے کہنے لگے, فرمانے لگے ہائے کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی
اور میرے پاس ایک مضبوط سہارا ہوتا اور میں ان لوگوں کا علاج کرتا، آ کر میرے گھر میں میرے مہمانوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ حسد کا اظہار کیا۔ جب اس طرح کا اظہار فرشتوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام نے کیا، اب فرشتوں نے بتایا آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ہم ان پر عذاب لے کے آئے، ہم ان پر عذاب لے کے آئے۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، کوئی بندہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے اور رات کو ان پر عذاب آئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل گئے اور ان فرشتوں نے پھر اپنا اس کو پوری کی پوری صدوم بستی کا نام تھا تو جس میں رہتے تھے، پوری کی پوری بستی کو اس طرح نیچے اوپر اٹھایا، آسمان قریب جا کر نیچے پٹکا اور شہادت پر پتھر مارے۔ یہ اللہ معاف فرمائے بڑا سخت عذاب اللہ پاک کی طرف سے وارد ہوا اس فعل بد پر۔ لہذا اس فعل بد سے ہمیں چاہیے کہ پرہیز کریں اور اس کی شناخت سمجھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، جب وہ اچھلتے کودتے ہوئے آئے تھے تو اور کہا تھا لڑکے مارے والے کرو، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے اور سمجھ جاتے، پریشان نہ ہوتے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو عذاب لے کر آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں تھا۔ فرشتوں نے بتایا کہ آپ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ انسانی کسے کہتے ہیں فرشتہ؟ ہاں جی، جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، کہ یہ نورانی ایک ایسا جسم ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرشتے کو مختلف شکلیں دے سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت جبریل امین تھے تو وہی لے کر آتے تھے، تو صحابی رسول سے حضرت دہیا کلبی تو ان کی شکل میں ان کی مشابہت میں آیا کرتے تھے۔ اور حدیث جبریل بھی ہے نا، آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، حضرت جبریل آئے اور آ کر آپ سے مختلف سوالات کیے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ہاں جی یہ اسلام کیا ہے۔ تو اس وقت تشریف لائے تھے تو انسانی شکل میں لائے تھے، لیکن صحابہ کرام پہچان نہ سکے۔ پھر ایک دن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عمر پتہ ہے وہ بندہ جو اس دن آیا تھا جس نے سوالات کیے تھے وہ کون تھا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو نہیں پتہ حضور، آپ جانتے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ حضرت جبریل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھائیں، تمہیں سکھائیں بھی طالب علم کیسے بنتے ہیں، طالب علم کی آداب کیا ہے۔ دیکھو یہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا، سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 81، سورہ شمری صفحہ 208، پارہ نمبر ہے 12۔ فرمایا ولما جاءت رسلنا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوطن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم، تو ناگوار ہوئے یا ناگوار سمجھا آپ نے ان کو، ان کے آنے کو۔ کیوں؟ نوجوان لڑکے ہیں، میری قوم بڑی غلط ہے اور نقصان نہ پہنچائے۔ ترسلو ہوئے ان کی وجہ سے، وذاق بہم، تنگ دل ہوئے، وقال ھذا یوم عسیر، اور فرمایا یہ دن آج بڑا پریشان کن ہے۔ وجاء قومہ یہرعون الیہ، آ گئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ہاں جی اچھلتی کودتی ہوئی ان کے پاس۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے، یعنی اپنا یہ قوم جو تھے۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے اپنے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، میرے سامنے تم میرے مہمانوں کی بے حرمتی کرو گے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف بندہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ کوئی جو ہے وہ کردار کا اچھا تم میں کوئی بھی نہیں، سارے اتنے کٹے ہوئے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں ہمیں
آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. انک لتعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. قالا، حضرت لوط علیہ السلام نے اب حسرت کا اظہار کیا. لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی. او آبی الی رکن شدید، یا میں پناہ لے لیتا کسی مضبوط جگہ کی طرف. یعنی میں کہ اور میرے کو مضبوط ٹھکانا مجھے تیرے نہیں پہنچنا ہوتی، میں اپنے مہمانوں کو اتنے لے. قالوا، انہوں نے کہا یا لوط انا رسل ربی، اب فرشتے بول پڑے کہ اے لوط ہم اپنے آپ کی پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف بھی نہیں پہنچ گئے. ہماری طرف پہنچنا تو بات کی بات ہے، یہ آپ کی طرف بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم آگے فاسری بعلیک بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں. ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے. انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو پہنچے گا وہی عذاب جو پہنچے گا ان کو. ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت ہے صبح. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ وقت تو رات ہو گئی، رات کا وقت تھا. اب اپنے ماننے والوں کو نکل جائے. اب اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا، حضرت علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو بچائیں گے، لیکن بیوی نہیں بچ سکتی. کیوں؟ بعض لوگوں نے، بعض مفسری نے کہا کہ اس وجہ سے یہ نفاق تھا اس میں، اس وجہ سے نہ بچ سکتی. بعض رات نے کہا کہ اس وجہ سے اس نے جو ہے نا بتا دیا تھا کہ ہمارے گھر مہمان آئے، تو اس وجہ سے وہ قوم سے کتی ہوئی آ گئی. بعض رات نے کہا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا اس نے. فرشتوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جائے رات کو نکل جائے یہاں سے، اب جو ہو رہا ہے پیچھے مڑ کے رکھ دیتا، پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا، وہ بھی عذاب کا شکار ہے. کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. بہرکیف اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا. اگر ہوتا تو پھر کوئی بھی معاملہ فرشتوں کا جو ہوا اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوتے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور علم غیب، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا جی. اللہ پاک نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ ہے. تو اس میں جو واقعہ آپ سب حضرات نے سنا ہوا ہے، تو جو ہمارا استدار علم غیب کے نبی پر وہ یہ کہ بھائی آئے، بھائیوں نے دیکھا کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ یوسف سے پیار کرتے ہیں. حضرت یوسف عمر میں چھوٹے تھے، اب عمر والد کو اپنی چھوٹی اولاد سے پیار ہوتا ہے، تو لیکن بچے بڑے تو ہو گئے تھے لیکن ابھی بچپن سے نہیں نکلے تھے، یعنی بچپن کی سوچ سے ہی نکلے تھے کہ دیکھو جی ہمارے ابا جی زیادہ محبت اس سے کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے ابو کی توجہ ساری اس پہ لی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس کو جو ہے نا غائب کر دیں. وہ بڑے مشورے کہ کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کسی کنویں میں ڈال دو. اس طرح اس پہ اب پلان بنا کر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سرکاری بکریاں چرانا چاہتے ہیں، ہم روز بھیڑ چرانے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا یوسف کو بھی بھیج دیں، کھلی جگہ ہے وہاں جائیں گے، کچھ کھانا پینا کریں گے، کوئی کھیل کود کریں گے تو اپنا اچھا ہوگا اس کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، جنگل میں جاؤ گے وہاں کوئی بھیڑیا وغیرہ جو ہے اس کو نہ کھا لے. بھیڑیا عام ہوتے ہیں، تم کہیں اپنے کام میں لگے، بچہ ہے بیٹھا ہوگا تو پھر کہیں اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جائے، ناگوار واقعہ پیش نہ آ جائے. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں لیکن آپ ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم اس کے ہمارا بھائی تو ہے. اب حضرت یعقوب نے بھیج دیا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، اب جو ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں. گئے اور پھر بیٹے کو اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور پھر کرتا بھی لے آئے خون آلودہ جس پہ خون لگا ہوا تھا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ گڑبڑ ہے. فرمایا بل صبرت لکم انفسکم، ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ تم کہتے ہو لیکن لگتا ہے تم نے کوئی نہ کوئی
معاملہ کر لیا ہے، کوئی گڑبڑ کی ہے، تم نے تدبیر کی ہے۔ اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر علم ہوتا، علم غیب ہوتا، تو جب بیٹے پلان بنا کے آئے تھے اور کہا تھا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجے تو یہ وہاں جائے گا، کھیلے کودے گا، تو ہم شام کو بائی پاس واپس لائیں گے، حضرت کو فرمایا تھے میں جانتا ہوں تم لوگوں نے رات کی مشورے کیے بیٹھے، تم نے تو یہ پلان بنایا، اگر علم غیب ہوتا تو فوراً فرما دیتا، دیکھو تم نے رات پلان بنایا، جو پلان بنا کے آئے ہو وہ میرے علم میں ہے، لہٰذا بہانے نہ بناؤ، چلو تو یہاں سے، لیکن نہیں ایسا ہوا، نہیں ایسا ہوا، تو لہذا وہ لے گئے اور کنویں میں پھینک کے آگے۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہاں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو جی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا کہ صبرت لکم انفسکم، یقین نہ کیا، اور فرمایا کہ تمہارے دلوں نے کوئی جو ہے نا گڑبڑ کی، کوئی ہیلا بہانا سوچ کے جو ہے مجھ سے دور کر دیا، تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے، بھیڑی کا معاملہ کوئی نہیں، بھیڑی نے نہیں کھایا۔ تو کہتے دیکھو اس سے معلوم ہے یعقوب کو علم غیب تھا، یعقوب کو علم غیب تھا۔ ہم کہتے ہیں جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا تھا، بھائی واپس آئے، آ کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو اب حالانکہ اس میں اب بیٹے کا قصور نہیں تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک حکمت بنی، ایک کہہ لے کہ بات سمجھائی، اور انہوں نے ایک طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب بیٹے کو کوئی قصور نہیں تھا بنیامین کے معاملے میں، لیکن آپ نے پھر بھی وہاں وہی فرمایا بل صبرت لکم انفسکم، یہاں بھی یہی بات فرمائی اور وہاں بھی یہی بات فرمائی، تو لہذا یہ علم غیب پر استدلال نہیں۔ اگر علم غیب ہوتا، جب بیٹے بھیڑیے کا ناٹک کر کے بھیڑیا کھا گیا، خون آلود کرتا لے کے آئے تھے، حضرت یعقوب یوں نہ فرماتے کہ بھئی تم نے کوئی سازش کی ہے، بلکہ فرماتے مجھے پتا ہے تم فلاں کنویں میں اس کو ڈال کے آئے اور جاتے اور جا کر نکال لیتے، علم غیب نہیں تھا۔ دیکھیں ذرا آیات، سورہ یوسف آیت نمبر 12 تا 14، اگرچہ کئی آیات ہیں یہاں جو علم غیب کی نفی پر اعتراض کرتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب نہ تھا۔ صفحہ نمبر 214، پارہ نمبر 12، سورہ یوسف آیت 12 سے لے کر 14 تک۔ آئے بیٹے اور کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب انا لہ لحافظون، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ صبح آئندہ بھیج دیجئے، ہاں جی، یرتع ویلعب، کھائے پیے اور کھیلے، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھ کو تو یہ بات غمگین کرتی ہے، میری یہ پریشانی کہ ان تذهبوا بہ، تم اس کو لے جاؤ، وہ اخاف اور ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب، بھیڑیا اس کو کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، یعنی تم سے کوئی غفلت ہو جائے، وہاں یہ بیچارہ رہ جائے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، میں نے کہا ہم بڑی جماعت ہے جی، بڑی مضبوط لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اتنے بھائیوں کو ہوتے ہوئے بھائی کو نقصان پہنچے کیسے ہوگا؟ بات کیا بات ہے، یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے، دیر میں آج ان کا اصلاح یہ لے کے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا نا بل سولت لکم انفسکم، جس کو کسی نے علم غیب کی طریق بنایا کہ یعقوب کو علم غیب تھا، بات نہیں بنتی۔ یہ جو آپ نے فرمایا اس وجہ سے فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب اس سے پہلے خواب دیکھ چکے تھے، حضرت یوسف بھی اس سے پہلے خواب دیکھ چکے تھے، خواب دیکھا تھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی رأیت احد عشر کوکبا، آپ نے فرمایا تھا بیٹا اس خواب کو بھائیوں کو نہ بتانا، چھپا کے رکھنا۔ اب اس خواب کی تعبیر ظاہر ہونی تھی، بات سمجھ میں ہے نا جی، اس خواب کی تعبیر ظاہر ہونی تھی، اس بنا پہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا کے پھر وہ خواب کا کیا بنے گا، اس بنا پہ آپ نے کہا، اس بنا پہ نہیں کہ آپ کو علم غیب تھا۔ علم غیب اگر ہوتا جا کر کنویں سے نکال کے لے آتے
اور جو کچھ رات بچوں نے مشورہ کیا بتایا کہ رات یہ پلان بنا رہے تھے. لہٰذا علم غیب پر اصلاح ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آیتیں علم غیب کی نفی پر دلالت کرتی ہے کہ یعقوب کو علم غیب نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی علم غیب حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 143 پارہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر ہے 152. صفحہ نمبر 152. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تو رب تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا. یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق اور جذبات تھے کہ میں زیارت کروں. تو اللہ رب العزت نے سامنے کوئی تو تھا پہاڑ، اس پر تجلی ڈالی تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے اب تو واقعی اللہ مجھے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس چیز کا مطالبہ. اگر علم غیب ہوتا کہ ہاں بھائی اگر رب تعالیٰ کی جاتے جلدی فرمائے کہ پہاڑ پر پہاڑ جیسا ہو جائے گا اور زیارت کی طاقت نہیں، سوال نہ فرمائے. تو یہ علم غیب کی نفی پر واضح دلیل ہے. دیکھیں ذرا سورہ اعراف آیت نمبر 143 پارہ نمبر 9 صفحہ 152. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق اور اپنے رب سے کلام فرمایا. قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں. قال لن ترانی، اللہ پاک فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھ تو پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا پھر تو مجھے دیکھ سکے گا. میں جلی ڈالتا ہوں اگر یہ پہاڑ نہ چلا تو سمجھو تم بھی برداشت کر رہے ہو جس طرح یہ پہاڑ بھی جلی برداشت کر رہے ہیں. فلما تجلی ربہ، جب تجلی ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، کر دیا اس کو ٹکڑے. دیکھو برداشت نہ کر سکا پہاڑ. وخر موسیٰ صاعقا، گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. کہا تھا نا فلما خر تبجرت الجن، کل میں نے بتایا تھا یاد نہیں پتہ خر جاندار چیز نیچے گرے اس کے استعمال ہوتا ہے. ساکتا بے جان کے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گرے تو اس وقت زندہ تھے نا، زندہ. خر جاندار چیز کے استعمال، اس کو اس کے سوائے میں تو کوئی استعمال کیا سکتا. فلما افاقا، پھر جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے، افاقہ ہوا. قال فرمایا سبحانک، پاک ہے تیری ذات اے اللہ. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاں. وانا اول المؤمنین، میں ہوں یقین کرنے والوں میں پہلا. اب دیکھیں علم غیب اگر ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی جو ہے اصرار نہ کرتے کہ میں رب تعالیٰ کی ذات کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ چونکہ علم غیب نہیں تھا، شوق تھا حضرت کا. تو اللہ پاک نے جب اس کا اظہار فرمایا تجلی کا پہاڑ پر، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا اور ٹکڑے ہو گیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کہہ پہ پشمانی ہوئی اور اللہ کے اللہ رب العزت جو ہے اپنا جو ہے ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.